ابتدائی سخن اس رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد جوگر، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے نوجوان خوبصورت شاعر حارث راجہ صاحب۔ ہم آپ کو آج کی اس سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جی حارث بھائی، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں۔ الحمدللہ مزے میں، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم دو حصوں میں کریں گے۔ پہلے اچھا حصے میں آپ سے کچھ ذاتی زندگی کے بارے میں سوال کریں گے، پھر آپ کے شعر سنیں گے، اور پھر اس کے بعد ادبی حوالے سے کچھ سوال کریں گے، اور پھر شعر سن کے پھر ختم کریں گے اس کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے ٹھیک۔ پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو نام ہے وہ یہی اصل نام ہے یا یہ کلمی نام سے آپ لکھتے ہیں؟ میرا جو مکمل نام ہے وہ محمد حارث راجہ ہے، کلمی نام میں صرف حارث راجہ لکھتا ہوں۔ کیا مطلب ہے حارث کا؟ حارث کا مطلب ہے کسان۔ کسان، بہت اچھے۔ تو کسانوں والے کوئی کام بھی ہے یا بس نام ہی کسان رکھا ہوا نہیں، وہ تو نام کی حد تک ہی ہوتا ہے، کام تو خیر میرے کوئی ایسے خاص نہیں ہے۔ جی، اور تعلیمی مصروفیات کیا چل رہی ہیں آج کل؟ تعلیم کے حوالے سے یہ ہے کہ باقی نالائق بچوں کی طرح میں بھی نالائق ہوں۔ ایف اے ہے، پلس انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ڈپلومہ کیا ہوا ہے میں نے کے پی کے ٹیسٹنگ بورڈ صحیح۔ پشاور سے۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہے، آگے ارادہ ہے انشاءاللہ ایل ایل بی میں ایڈمیشن لوں۔ ادبی سفر کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ میں کہ کب سے شروع کیا ہے آپ نے، اور کس طرح چل رہا ہے، اور اب آپ کس جگہ پہنچ چکے ہیں؟ خود کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ خود کو کہاں پہ دیکھتا ہوں یار، شہزاد بھائی، خود کو کہاں پہ دیکھنے کا جو عمل ہے نا، وہ اساتذہ سے ہمیں ہمیشہ ایک ہی بات سیکھنے کو ملی ہے کہ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے نا کہ یار وہ مکمل ہو گیا یا کسی جگہ پہنچ گیا ہے، تو اس جگہ پر جا کے اس کا بالکل سفر رک جاتا ہے۔ تو بالکل ہمارا ایسے ہی۔ یہ ہے کہ انسان ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرتا رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ طالب علم رہتا ہے۔ تو بالکل باقی آپ دوستوں کی محبتیں ہیں، آباد رہیں آپ سارے، آپ لوگ پیار کرتے ہیں، آپ کے پیار کی بدولت یہ ہے کہ جو تھوڑا قد ہوتا ہے ہمارا وہ خدا نے سلامت رکھا ہوا ہے۔ 2020 کے لاسٹ میں نے اپنے ادبی کیریئر کا آغاز کیا تھا، اور تب سے یہ ہے کہ کرونائی ماحول جب چل رہا تھا، ہر طرف کرونا کی وبا تھی، تو بس اسی دور میں نے یہ ہے کہ اسی سال میں 2020 میں نے اپنے ادبی کیریئر کا آغاز کیا، اور بس تب سے اب تک یہ ہے کہ چیزیں چل رہی ہیں، آپ کے سامنے ہیں جو ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ اچھا حارث بھائی، آپ نے یہ جو ادبی سفر طے کیا، اس میں کیونکہ جو بھی انسان سفر کرتا ہے اس کا سفر میں کوئی نہ کوئی مشکلات ضرور اس کو درپیش آتی ہیں، تو اس ادبی ہاں سفر کے دوران آپ کو کیا مشکلات درپیش ہیں؟ یار، ادبی سفر کے دوران پیش آنے والی مشکلات کی جہاں تک بات کی جائے تو اس میں جو میں اس کو بڑی سعادت سمجھوں گا کہ ہماری جو ساری جنریشن ہے، کیونکہ آپ بھی کہیں نہ کہیں ہماری جنریشن میں ہی آتے ہیں، ہمارے ہم عصروں میں ہیں بالکل یا ہم سے کچھ بالکل۔ سینئر ہوں گے، تو ہمیں نہیں نہیں، جو ہمارا حلقہ ہے وہ بہت اچھا ملا، بہت اچھے سینئرز ملے، پیار کرنے والے، شفقت کرنے والے، اور ہمارے کولیگز ہمیں ایسے ملے کہ ان نے ہماری راہیں ہموار کی، نہ کہ ہماری ٹانگیں کھینچی اور ہمارے رستے کی رکاوٹ بنے۔ تو بس یہی ہے کہ الحمدللہ کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئی۔ جیسے ہمارے سینئرز ہمیں بتاتے ہیں کہ اساتذہ کے پاس ہم مطلب میلوں چل کے جانا، انہیں اپنی شاعری دکھانا، بالکل اور پھر موجودہ دور میں ہمیں سب سے بڑی جو سہولت ہے وہ انٹرنیٹ ہے، الحمدللہ، بالکل کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہے کہ کنیکٹ بھی رہتے ہیں، اور بآسانی اپنی جو ہماری تخلیق ہوتی ہے وہ دوستوں کے ساتھ مشورہ ہو جاتا ہے، اساتذہ کے ساتھ بآسانی مشورہ ہو جاتا ہے، اور سوشلائز کر دیتے ہیں ہم اس چیز کو، تو دیگر لوگ بھی بالکل یہ ہے کہ اس کو پڑھ لیتے ہیں، اور اس سے یہ ہے کہ ہمیں بھی بہت زیادہ سیکھنے کے مواقع ملتے ہیں، دوستوں کی جو آراء ہوتی ہیں اس پر سینئرز کی آراء ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارے دور میں جو سمجھتا ہوں نا کہ بالکل
یہ ہے کہ آپ نے بس فن کے ساتھ مخلص ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو باقی یہ ہے کہ فن انشاءاللہ آپ کو نوازتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا حارث بھائی، یوٹیوب پر آپ کا چینل کس کس نام سے ہے اور کتنے چینل آپ اس وقت چلا رہے ہیں؟ یار یوٹیوب کا جو چینل ہے وہ اس کا بڑا عجیب سا ماجرا ہے۔ ہاں، یوٹیوب کے پیچھے ہماری تقریباً یوتھ پاگل ہوئی پڑی ہے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ یار چینل ہو، مونوٹائز کرواؤں، کام کروں، ڈالر کماؤں۔ تو یوٹیوب ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ سے آپ کا وقت، آپ کی محنت اور بہت چیزیں مانگتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل بہت ایسا۔ سیکریفائزز مانگتا ہے یوٹیوب۔ تو اسٹارٹ میں نے یوٹیوب چینل بنایا اپنا، اور مجھے نالج نہیں تھا یوٹیوب کے حوالے سے کہ اس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے، جی کیسے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ میں نے کچھ مختلف چینلز کی ویڈیوز لی اور اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دی، تو وہ کچھ عرصہ رہی پڑی رہی، ان میں سے ایک دو ویڈیو نکلی، کچھ سبسکرائبرز انکریز ہوئے، بعد میں یہ ہے کہ میں نے اس کو پراپر اسٹڈی کیا، اس پہ کام کیا، کچھ اپنے ایونٹس آرگنائز کروائے، وہ ویڈیوز اپلوڈ کی، تو الحمدللہ لاسٹ ایئر تقریباً میرا مارچ میں چینل جو ہے وہ مونوٹائز ہو گیا تھا، مارچ یا اپریل مئی میں شاید، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ کب تھا، تو مونوٹائز ہو گیا تھا۔ باقی یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ہم کچھ دوستوں نے مل کے، پہلے چینل صرف میرے نام پہ تھا، پھر ہم جو میرا قریبی حلقہ ہے، ہم کچھ دوستوں نے مل کر اس کا نام چینج کر دیا، اور ہمارا یہ ارادہ تھا کہ ہم اس پر ادبی ولاگنگ اور مطلب ہماری جو ادبی ٹورز ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز اور باقی مشاعروں وغیرہ کی ویڈیوز ہم لوگ مل کے آپس میں تو چڑھایا کریں گے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ ظاہر ہے ہر بندے کی اپنی اپنی مصروفیت ہے، آج کل جو ماحول چل رہا ہے، تو وہ شاید ذکی صاحب کا شعر ہے کہ یہ پیٹ ساتھ نہ ہوتا تو میں فرشتہ تھا، کیا معاش کے چکر نے بد معاش مجھے، تو سارے آج کل بد معاش ہوئے پڑے ہیں، تو اس وجہ سے پھر یہ ہے کہ ہم کنٹینیو نہیں کر پائے۔ میں اس پہ کبھی کبھار کئی مہینے بعد ایک دو ویڈیوز اپلوڈ کر دوں، وہ بھی نہیں کرتا، مجھے اکتاہٹ سی ہوتی ہے، حالانکہ چینل مونوٹائز ہے، میں نے صرف اپلوڈنگ کرنی ہے اور مطلب ارننگ میری ہو رہی ہے اس سے، لیکن پھر بھی میں نہیں کر پا رہا، یہ اب میری کوتاہی سمجھ لیں یا جو بھی اس کو آپ نام دیں، وہ اب میں صحیح کیا صحیح۔ کروں۔ تو آپ نے بلاگنگ اسٹارٹ کرنے کا بھی سوچا تھا درمیان میں سے مل کر کسی اور کے ساتھ، دو تین لوگوں نے، وہ کہاں تک پہنچی یا اس کا کیا ڈیلے ہے یہ کس وجہ سے؟ وہ یوں تھا کہ میں تھا، ذیشان تھا میرا بھائی، اور اقرا تھی ہماری بہت اچھی دوست ہے، ہماری چھوٹی بہن ہے، وہ تھی، ہم تین لوگ تھے، تو ہم نے جی سوچا تھا کہ ہم اس پہ پراپر ورک سٹارٹ کریں گے، لیکن پھر بات وہی ہے، ذیشان کا بھی جاب کا ایشو تھا، اقرا کا بھی جاب کا، ہم ایک جی شہر میں رہتے ہوئے بھی مطلب یہ ہے کہ مشکل ہوتی تھی کافی، تو ظاہر ہے ذیشان کی نائٹ جاب ہے، وہ رات کو جاب کرتا ہے بیچارہ اور دن کو سوتا ہے، پھر وہ شام کو اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ جاب پہ چلا جاتا ہے، تو میرے بھی بالکل کچھ اسٹڈیز کے معاملات تھے اور اقرا کے بھی کچھ ایسا ہی پڑھائی کے تھے کچھ معاملات، تو اس وجہ سے ہم کنٹینیو نہیں کر پائے۔ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے بہت جلد ہم دوبارہ اس کو، بلکہ آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، شام کو انشاءاللہ میں یہ آپ کی اس کے بعد میں جا رہا ہوں پنڈی کی طرف، ہماری ایک نشست ہے چھوٹی سی، ہمارے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں تلا گنگ اور چکوال سے، ان کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہے، تو وہ ریکارڈنگ کرنی ہے انشاءاللہ چینل کے لیے، تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اب میں اس پہ سوچ رہا ہوں میں پراپر ورک سٹارٹ کروں گا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ اچھا حارث بھائی، انسٹاگرام کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو انسٹاگرام کو آپ ایز اے صرف سوشل پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں یا اسے بھی آپ انکم سورس کے طور پر یوز کر رہے ہیں؟ یار انسٹاگرام پہ میں نے کام سٹارٹ کیا ہے کیونکہ جو موجودہ یوتھ ہے اور جو میچور طبقہ ہے زیادہ تر وہ انسٹاگرام پہ موجود ہے، تو بالکل فیس بک پہ تو تقریباً ہر بچہ ہی، مطلب میں اکثر کہتا ہوں کہ پیدا بعد میں ہوتا ہے اور فیس بک پہ پہلے گھس جاتا ہے وہ، تو ایسے ہی ہے۔ وہاں بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے، وہاں بالکل معیار پہ کمپرومائز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، انسٹا پہ بھی ہو رہے ہیں لیکن بالکل انسٹا پہ
کی بنسبت بہت کم ہے، میچور آڈینس ہے انسٹا پہ. پلیٹ بالکل. فارم انسٹا پہ بنانے کا اور باقی یوٹیوب کا تو میرا ہے ہی. میرا جو مین موٹو تھا وہ یہ تھا کہ میرے اگر کوئی قریبی دوست ہیں میرے، ان کو اگر کسی پلیٹ فارم کی ضرورت پڑتی ہے یا کل کو مطلب ہمیں ظاہر ہے مطلب ہماری بھی ایک سوشل لائف ہے اور چیزوں کا ظاہر بالکل. ہے ہر شخص کو ان چیزوں کا تقاضا ہوتا ہے. تو ہمیں کل کو پریشانی نہ ہو، ہمارے دوستوں کو پریشانی نہ ہو، ہمارے پاس اپنی ایک ذاتی چیز ہو جس پہ ہم اپنے معاملات دیکھ سکیں، اپنی چیزیں شیئر کر سکیں، دوستوں تک پہنچا سکیں. بس یہی ہے. بالکل. باقی یہ ہے کہ سورس آف جو انکم ہے وہ تو ظاہر ہے کہ پیٹ ساتھ ہے تو وہ چیزیں ساتھ ساتھ لگی رہتی ہیں. ابھی تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ان فیوچر یہ ہے کہ انسٹا سے بھی امید ہے کہ میرا کوئی ایسا خیال نہیں ہے لیکن دے گا انشاءاللہ انسٹا بھی، کیسے نہیں انشاءاللہ دے گا. بہت ساری نیک خواہشات ہیں آپ کے لیے. اچھا حارث جی بھائی، اب شکریہ. ہم آپ سے کچھ سنیں گے، کوئی غزل کوئی کلام آپ ہمیں سنائیں. اب پھر ہم اپنے دوسرے سیشن کا آغاز کریں گے جو ادب کے حوالے سے ہے. اچھا، میں کچھ تازہ شعر ہیں 4-5 میں وہ سنا ارشاد. دیتا ہوں. ارشاد. جس کی مد میں مجھے لوگوں نے سپہ گر بخشا، واہ. جس کی مد میں مجھے لوگوں نے سپہ گر بخشا، میں نے دنیا کو وہی زخم مکرر بخشا. واہ 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 واہ، بہت خود خوبصورت. پسندی کی روش پہلے نہیں تھی مجھ میں، خود پسندی کی روش پہلے نہیں تھی مجھ میں، اس نے چھو کر میرے صحرا کو سمندر بخشا. واہ 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 واہ، بہت خوبصورت. ہم نے دریا کے عوض کوئی تسلی نہیں لی، واہ ہم نے دریا کے عوض کوئی تسلی نہیں دی، سر کٹائے زمانے کو مقدر بخشا. واہ واہ واہ، خوبصورت. کتنے لوگوں کو سکون بخشا ہے کچھ باتوں پر، کتنے واہ. لوگوں کو مصور نے بڑا گھر بخشا. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، بہت خوبصورت. بہت خوبصورت یار، بہت جی. اچھا حارث بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک ادب کسے کہتے ہیں؟ ادب کی تعریف آپ کے نزدیک کیا ہے؟ یار ادب کی تعریف میرے نزدیک کیا ہے؟ ادب آپ کو شعور دیتا ہے، شور سے اور گہما گہمی سے نکال کے آپ کو شعور کی طرف لے جائے جو چیز، وہ یہ ہے کہ ادب ہے. کچھ بہت خوبصورت. اور اچھا، یہ پوچھنا چاہوں گا میں کہ چونکہ آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو اسلام آباد میں جو ادبی تنظیمات کام کر رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں، یا ان کو کوئی ایسا پوائنٹ بتا دیں کہ جس سے مزید بہتر ہو سکے، یا جو وہ کام کر رہے ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یار بات یہ ہے کہ کسی کو پوائنٹ بتانا تو وہی یہی ہے کہ پاؤں پہ کلاڑی نہیں بلکہ کلاڑی پہ پاؤں مارنے کے مترادف ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت ساری ادبی تنظیمات کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. فردن فردن اگر نام لیے جائیں تو شاید اس کے لیے بہت خاصا وقت درکار ہوگا، لیکن یہ ہے جی کہ کچھ سر فہرست ہے. جیسے زاویہ ہے، محبوب ظفر صاحب چلا رہے ہیں ماشاءاللہ سے، جی اور وہ بہت اچھے اور بہت معیاری پروگرامز یہ ہے کہ کنڈکٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو نوجوانوں کی ایک تنظیم ہے، ہمارے بہت قابل دوست ہیں اسلامک یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، ارباز باغی اور کیا کہتے ہیں اس کو حسن گمان، وہ دونوں ہمارے نوجوان دوست ہیں اور وہ نوجوانوں کی ترویج کے لیے، ادب کی ترویج کے لیے اور نوجوانوں کو آگے لانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. مشاعروں کا انعقاد، نشستوں کا انعقاد اور دیگر جو باقی یہ ہے. اس کے علاوہ گزشتہ 1 سال سے تقریباً 1-1.5 سال سے راولپنڈی میں پنجاب ٹی ہاؤس ادبی بیٹھک جو یہ ہے کہ وہ بہت اہم کردار ادا کیا جناب انجم سلیمی صاحب نے اور ناصر علی بالکل. ناصر بھائی نے.
یہ ان دونوں نے بہت اچھے اور معیاری پروگرامز یہ ہے کہ اور روزانہ کی بنیاد پر نشستوں کا انعقاد، اس میں سینئرز کا آنا اور سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملنا، وہ ایک بہت اچھا عمل یہ ہے۔ کچھ وجوہات کی وجہ سے ابھی یہ ہے کہ یہ عمل سٹک ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ ہے کہ امید ہے کہ دوبارہ سے ہمارے ان سیشنز کا آغاز ہو جائے گا، اور انشاءاللہ مزید یہ ہے کہ ادب کی جہاں تک ہم سے ہو سکا انشاءاللہ ہم ترویج میں حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا حارث بھائی، اگر بات کریں ہم لاہور کی اور اسلام آباد کی ادبی فضا کے درمیان فرق کی، تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کہ کوئی لاہور اور اسلام آباد کی ادبی فضا میں کوئی فرق ہے، یا وہ ایک طرح سے ہی چل رہی ہیں؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یار؟ لاہور اور اسلام آباد کا، کیونکہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، اسلام آباد کی چیزوں کو دیکھتا ہوں، اسلام آباد کے جو ہمارے پروگرامز ہیں ان میں آتا جاتا ہوں، تو اسلام آباد کے حوالے سے میں بات کر سکتا ہوں کہیں نہ کہیں ہمارے اسلام آباد میں الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت اچھے سینئرز ہمیں ملے ہیں، بہت اچھے۔ بالکل، یقین کریں کہ بہت ہم ان خوب۔ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں فرق نہیں محسوس ہوتا کہ یار ہم کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سینئر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یا کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں بالکل بہت چھوٹے بھائیوں کی طرح، بیٹوں کی طرح ٹریٹ کرنا اور بہت پیار دینا، الحمدللہ میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں، اور الحمدللہ کہ بہت اچھے سینئرز ہمیں ملے ہیں، جن میں انجم سلیمی سر ہیں، سر افضل خان ہیں، سر بالکل، ساجد بہت رحیم خوب ہیں، کہا۔ ہمارے سر بالکل سعید راجہ صاحب ہیں، اور دیگر بہت بالکل۔ سارے سینئرز ہیں، عمران عامی بھائی ہیں، اور مطلب ارشد ملک صاحب ہیں، دیگر بہت بالکل سارے نام ہیں کہ بہت ایک سارے نام۔ طویل لسٹ ہے، وقت درکار ہے یہ سارے نام لینے کے لیے، تو بالکل الحمدللہ۔ باقی لاہور کی جہاں تک بات ہے تو لاہور نے جب بھی بلایا ہم گئے، لاہور کی طرف سے بہت زیادہ پیار ملا الحمدللہ، اور یہ ہے کہ ایونٹس یادگار رہے لاہور کے۔ لاہور نے ہمیں ہوں، اسلام آباد سے بلا کے تو کبھی یہ ہے کہ ادبی فضا نے کبھی رسوا نہیں کیا، الحمدللہ بہت پیار ملا ہر ماشاء حوالے اللہ، سے۔ تو باقی جو بہت چیزیں ہیں وہ لاہور والوں کو بہتر علم ہوگا اس کا، تو اس پہ بالکل۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی بات کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اچھا حارث، یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ شعر کے لیے ضروری عناصر کون سے ہیں؟ کیا اس کے لیے الہام ضروری ہے، مطالعہ ضروری ہے، یا مشاہدہ ضروری ہے؟ ہاں، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں شعر کے لیے۔ آپ ہمارا جب ادبی سفر شروع ہوا، ٹھیک ہے، تو میں جی اپنی ذاتی بات کرتا ہوں، میں اوور آل بات نہیں کر رہا، تو اس سے آپ جو کچھ اندازہ لگا سکیں کہ جی جی شوق تھا کہ بھئی شعر کہنا ہے، پہلے بے وزن شعر کہتے رہے، پھر کسی نے بتایا بالکل کہ بھئی یوں نہیں ہوتا، شاعری میں وزن نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، پھر اس کے پیچھے لگ پڑے جی وزن سیکھا، یہ ہے کہ وزن اب بھی نہیں آتا، ردم پہ ہی شعر کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اندازہ ہے کہ یہ ہے کہ اپنا یہ ہے کہ خود کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو جوں جوں وقت گزرتا گیا، چیزیں جو دیکھتے گئے، جو سنتے گئے، جو تن بیتی باتیں تھی ان کو شیئر کرنے کی کوشش کی، تو ایک وقت آیا ساری چیزیں رک گئی، تو میں نے پھر بھائی سے ڈسکس کیا، میں نے کہا بھائی شعر نہیں ہو رہے، کیا ہے معاملہ، کچھ خیالات نہیں آ رہے، تو بھائی نے کہا تمہارے اندر جو کچھ تھا، جو چیزیں تم نے دیکھی تھی، جو بسر کی تھی، وہ تم کہہ چکے ہو، اب مزید شعر کہنے کے لیے تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، مطالعہ کرو، صحیح۔ جب تم مطالعہ کرو گے، اچھی نثر پڑھو گے، اچھا شعر پڑھو گے، اس سے تمہیں مصرع بنانا آئے گا، خیالات کو بالکل کیسے برتا جاتا ہے یہ چیز تم شعر پڑھ کے سیکھو گے، نثر پڑھو گے، اس میں سے بالکل نئے خیالات تمہیں ملیں گے، پھر ان خیالات کو تم شیئر کر سکو گے، تو یہ ہے کہ مطالعہ ضروری ہے۔ باقی یہ ہے کہ مطالعہ ضروری ہے۔ مشاہدہ اور جو ہے وہ تجربات جو ہیں وہ بھی انسان پہ ہوتا ہے، اپنے تئیں ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پتہ کئی سالوں پہلے کی جو آپ کی بسر کی ہوئی چیز ہے وہ کئی سالوں بعد ایک دم آپ کو شعری صورت میں الہام ہو جائے اور آپ اس کو شیئر کر دیں۔ کچھ چیزوں پہ یہ ہے کہ اختیار ہوتا ہے، لیکن بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ اختیار نہیں ہوتا،
آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے اچھا شاعر بننے کے لیے. آپ کو پڑھنا چاہیے. الہام ہوگا، ایک شعر ہوگا غزل کا، دو شعر ہوگا، باقی جو غزل کے 4 شعر ہیں، 5 شعر ہیں، 6 شعر ہیں، وہ آپ نے خود کہنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے لکھنے ہیں. بالکل. اس کے لیے اور فن پہ عبور ہونا بہت ضروری ہے. بالکل، تو پڑھنا آپ کے نزدیک بہت زیادہ ضروری ہے. مطالعہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا بہت آپ اچھا شعر کہہ لیں گے. بہت سارے دوست ہیں، اچھا. ان کے ہاں یہ شکایات ہوتی ہیں کہ یار ہمارا شعر فلاں سے ٹکرا گیا، ہمارا خیال فلاں سے ٹکرا گیا ہے. گو اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے زمانے کے جو یہ مسائل جو ہے وہ ایک جیسے ہیں. تمام شاعروں کے خاص کر جو ہے کہ ہر بندے کے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن جب مجموعی طور پہ بندہ دیکھتا ہے تو زمانے کے جو مسائل ہیں وہ ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے، تو بالکل ایسے. جو گھٹن زدہ ماحول سے نکل کر ایک نئی شعری فضا قائم کرنا خاصا مشکل کام ہوتا ہے. اس کے لیے ہاں یہ ہے کہ انسان کو پڑھنا چاہیے. جتنا انسان پڑھے گا اسے چیزوں کا پتہ چلے گا. تو پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ فن پہ بھی وقت لگتا ہے، انشاءاللہ عبور آ جاتا ہے. تو آگے کی منزلیں یہ ہے کہ آسان ہوتی جاتی ہیں. بالکل. اچھا حارث بھائی، شعری جدیدیت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جو اگر ہم جدید شعر کی بات کریں تو اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس کا ارتقاء کتنا زیادہ ضروری ہے ہمارے معاشرے کو، اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، اور کس حد تک ہمیں جدیدیت کی اجازت ہونی چاہیے؟ یار جدیدیت کا جہاں تک ہے، یہ میں دوستوں سے سنتا رہتا ہوں، سینئر سے بھی سنتا رہتا ہوں، لیکن کبھی میں اس پنگے میں پڑا نہیں ہوں. سچی جو بات ہے، پتہ نہیں ہوں. جدیدیت کہتے ہیں نئی چیز کو جو آپ اپنے اشعار میں برتتے ہیں. پرانے جو گھٹن زدہ مضامین ہیں، مطلب خودکشی اور دیگر جو بالکل مطلب مضامین ہیں جو بہت زیادہ برتے جا چکے ہیں، بہت گھسے پٹے مضامین ہیں، بہت زیادہ گھسا جا چکا ہے ان مضامین کو. ان سے نکل کر نئے مضامین کو یا ان مضامین کو بہت نئے رنگ میں اور موجودہ زمانے کے بالکل حوالے سے برتنا، مطلب یہی ہے کہ نیا شعر کہنا. ہاں، ہوں. میرے خیال میں جدیدیت کے زمرے میں آتا ہے. باقی میں کبھی اس بالکل. کچڑے میں پڑا نہیں ہوں اور میں دور رہتا ہوں خاص کر ان چیزوں سے. بس جو ہوں. چپ کر کے اپنا شعر کہو، اپنا کام کرو. جب تمہارے پاس کام بالکل ہوگا تو پھر تمہارے پاس سب کچھ ہوگا. تم کام کے بل بوتے پہ بات کر سکتے ہو. جب کام نہیں ہے بالکل. تو کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ مطلب کسی کو رائے دینے کا مستحق ہے. بالکل بالکل. اچھا حارث بھائی، ہمارے پاس اردو زبان کی سے بدقسمتی کہہ لیں یا اسے کچھ بھی نام دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے الفاظ ہیں یا بہت ساری ایسی اشیاء ہیں جن کے اردو میں ہمارے پاس کوئی نام ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں پھر کسی دوسری زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو اس کے جی، لیے کیا ہمیں اردو پر کام کرنا چاہیے کہ اس کو اردو کی طرف لے کے آیا جائے، یا ہمیں ان زبانوں سے اس لفظ کو ویسے ہی اردو میں قبول کا لینا چاہیے؟ اس بارے میں کیا رائے دیں گے آپ؟ شہزاد بھائی، ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا رہا ہے کہ اردو لشکری زبان ہے. اردو کو ایک زبان اردو لشکری زبان ہے، اور اس بالکل کی مین وجہ ہی یہی ہے کہ اردو نا ہر زبان کے جو ہر زبان کا لفظ ہے نا، اس کو کھلے دل سے یہ ہے کہ ایکسپٹ کرتی ہے، اس کو اپنے اندر جگہ دیتی ہے. اور ایسا فٹ ہو جاتا ہے وہ لفظ کہ مطلب انسان بہت آسانی سے اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا بعض اوقات کہ یار یہ لفظ اردو کا ہے، فارسی کا ہے، یا کسی اور زبان کا ہے. تو بالکل اس کے لیے یہ ہے کہ اردو پہ کام کرنا چاہیے. ہمارا ایک اسپیسیفک ادارہ بھی ہے اس حوالے سے، جس کا صرف یہ بالکل کام ہے کہ وہ الفاظ کا ترجمہ کرے، اور مطلب یہ ہے کہ ڈکشنری کے حوالے سے، جو لغت کے حوالے سے کام کرنا. ایک پورا گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس چیز پہ کام کرنے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ اب اس کو ہماری بدبختی کہہ لیں، کوتاہی کہہ لیں، یا جو بھی نام دیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری زبان کا حسن ہے. باقی کوئی بھی زبان، انگلش میں اگر آپ انگلش بولتے بولتے اردو کے لفظ گھسائیں گے، یا فارسی بولتے بولتے انگلش کے لفظ گھسائیں گے، تو وہ ایک بہت آکورڈ سی چیز لگتی ہے اور بہت عجیب سا بالکل محسوس ہوتا ہے. لیکن اردو کا یہ بالکل حسن ایسے. ہے کہ اردو ہر زبان کے لفظ کو یہ ہے کہ اپنے اندر کھلے دل سے یہ ہے کہ ایکسپٹ جگہ کرتی ہے، دیتی ہے. اور اس بالکل کے حسن میں مزید اضافہ کرتی ہے. بالکل.
اچھا حارث بھائی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور آپ کی قیمتی آراء کا جس سے آپ نے ہمیں نوازا۔ آخر میں کوئی غزل سنا دیں تاکہ اس کے بعد ہم پھر اختتام کی طرف جائیں۔ ہاں اچھا، میں غزل سنا دیتا ہوں۔ ہاں، کچھ شعر میں سنا دیتا ہوں کہ یہ جی ارشاد۔ تو جو اکڑ جاتی ہے اکثر میرے آگے، واہ۔ یہ تو جو اکڑ جاتی ہے اکثر میرے آگے، دنیا تیری اوقات ہے مچھر میرے آگے۔ ہائے واہ واہ واہ، کیا کل خوبصورتی ہے۔ رات میں اس بت سے مخاطب تھا بہت دیر، پتھر مجھے کہتا رہا پتھر میرے آگے۔ اور ہائے واہ واہ شعر واہ دیکھیے، میں موج میں دریا کو نچاتا ہوں کہیں ناچ، واہ واہ میں واہ۔ موج میں دریا کو نچاتا ہوں کہیں ناچ، کرتب نہیں کرتا کوئی جوکر میرے آگے۔ میں واہ۔ جنگ پہ جان اگر سوچ لوں حارث، آ جاتی ہے تیار وہ ہو کر میرے آگے۔ ہائے واہ واہ واہ، بہت خوبصورت۔ حارث بھائی بہت بہت زیادہ شکریہ، شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا۔ آپ کی محبت ہے، آپ نے عزت بخشی، تو باقی یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو میری باتیں ہیں ان سے یہ ہے کہ ایگری کیا جائے۔ ہر شخص کو اپنی رائے دینے کا حق ہے، اور کسی کی رائے سے اختلاف کرنے کا بھی پورا پورا حق ہے۔ تو بہت دعائیں آپ کے لیے۔ بالکل پورا بس، بہت شکریہ۔ جی معزز سامعین، یہ ہمارے ساتھ تھے حارث رضا صاحب۔ ہم ان کے بےحد مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ ملیں گے ہم ایک نئے سیشن میں ایک نئے شخص کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، اللہ اپنا ڈھیر حافظ، سارا بہت خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ سلامت حافظ۔ ہے۔